فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ حدیث جبرائیل پہ ہماری گفتگو جاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبرائیل نے سوال کیا، فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل۔ یہ سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی خبر دے دیجئے، اس کا علم دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ کیا معنی؟ جیسے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، تمہیں نہیں معلوم، اسی طرح مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ قیامت اللہ کے علم میں ہے، یہ علم غیب میں ہے، اس کی خبر خالق و مالک نے کسی کو عطا نہیں کی۔ قرآن حکیم میں بھی مالک فرماتا ہے، یسألونک عن الساعہ، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ کب واقع ہوگی، ایان مرساہا، قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ احادیث اور اللہ مالک کا کلام سننے کا فائدہ تب ہے جب انسان اپنے عقائد کو اس کے مطابق ڈھال لے۔ جو ذہن کے اندر خیالات ہیں، جو سنی سنائی باتیں ہیں، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائیں تو مومن فوراً اپنے خیالات کو، سنی سنائی باتوں کو چھوڑ کر خالق اور مالک کے فرمان پر سر جھکا دیتا ہے۔ قل انما علمها عند ربی، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ علمها عند ربی، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو یہاں ایک مسئلہ بڑا شدت سے زیر بحث آنے والا حل ہو رہا ہے قرآن حکیم کی آیت سے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ پوری کائنات کو اپنے انگوٹھے کے ناخن میں دیکھتے تھے، سب کچھ پتا تھا، ما کان وما یکون، سب چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ کچھ نہیں سے بڑھ کر دعویٰ کیا، انہوں نے کہا سیدنا علی کے پاس بھی سارا علم ہے۔ پھر یہ دعویٰ چلتا رہا، رکا نہیں۔ کسی نے کہا پیر عبد القادر جیلانی، وہ ساری کائنات کا علم رکھتے تھے، ہر چیز انہیں پتہ تھی، وہ لوح محفوظ پہ جھانک لیا کرتے تھے، وہ اللہ کے لکھے لیکھ مٹوا کر زبردستی اللہ سے منوا لیا کرتے تھے، اللہ کے بڑے پیارے تھے۔ یہ سب عقیدے کتاب و سنت کے خلاف ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ان باتوں پر ایمان رکھے جو قرآن میں آ گئی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ گئی، حدیث صحیح ثابت ہو گئی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے۔ اور جو چیز قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے، وہ کہیں بھی سنی ہو، کسی سے سنی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث غلط، ہر بندے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرما برداری کرو، اتباع کرو، پیچھے چلو، کس چیز کے؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو رب نے تمہارے اوپر اتار دیا۔ کیا اتارا اللہ نے؟ قرآن ومثلہ معہ، اور اس بہترین تفسیر حدیث رسول کی شکل میں۔ یہ دو چیزیں منزل من اللہ ہیں، یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، قرآن اور حدیث۔ تو قیامت تک انسانیت کو مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو تھام لے۔ ان دو چیزوں کے باہر جو کچھ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس کے موافق ہوگا اسے مان لیں گے، جو اس کے خلاف ہوگا اسے ٹھکرا دیں گے۔
اب آپ کو کوئی آ کر سمجھائے کہ نہیں پیروں کو علم غیب ہوتا ہے، بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے، بابوں کو علم غیب ہوتا ہے، تو اسے بتا دیجئے اللہ نے اپنے کلام میں کہا کہ آپ سے یہ سوال کریں گے قیامت کب واقع ہوگی، تو کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، صرف وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ نے اس کا وقت کسی اور پہ ظاہر نہیں کیا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، قیامت کا وقوع ہونا بڑا بھاری حادثہ ہوگا۔ آئے گی کیسے؟ اچانک تم پہ آ پڑے گی، اچانک تم پہ آ پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی اپنے اونٹ کا تالاب پانی پینے والا لیپ کر رہا ہوگا، قیامت واقع ہوگی، وہ لیپ پورا نہیں کر سکے گا۔ کسی کا لقمہ ہاتھ اٹھا ہوا ہوگا لقمے والا اپنے منہ کی طرف، وہ ڈال نہیں سکے گا۔ تھان کھول کے تاجر کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، نہ سودا پورا ہو سکے گا، نہ ہی تھان کو لپیٹا جا سکے گا۔ یہ اچانک حادثہ ہے اور یہ اچانک واقع ہوگا، اس کا علم نہ فرشتوں کو ہے، نہ نبیوں کو ہے، نہ بزرگوں کو ہے، نہ جن کو ہے، نہ انس کو ہے، کیونکہ یہ غیب ہے اور غیب صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اللہ وحی کر کے اپنے نبی پر جو بتانا چاہے بتا دے، وہ علم ہے۔ جو نبی تک پہنچا وہ نبی نے اپنے صحابہ کو بتایا، کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہو گیا، یہ علم ہے، ہم تک پہنچ گیا۔ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے نا، اللہ کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے، اس نے تو پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، سب کچھ اللہ کی تقدیر کے فیصلوں میں لکھا ہوا ہے۔ غیب کے پردے تو میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے، وحی کے ذریعے علم دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، شریعت کی بات مصطفیٰ جب بھی بیان کریں گے وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ دنیا کے معاملات الگ ہیں، لیکن شریعت کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کریں گے وہ اللہ کی وحی سے بیان کریں گے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے اور زمینوں والوں میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، آپ کو اپنی بیوی سے بڑا پیار ہے، آپ ان کے ساتھ سفر پہ کہیں گئے ہوئے ہیں، ایک پیٹرول پمپ پہ رکے، آپ نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا، آپ کی وائف واش روم گئی، قضاء حاجت کے لیے گئی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ گاڑی میں نہیں ہے، تو گاڑی چلا لو گے؟ گاڑی لے کے چلے جاؤ گے جانتے ہوئے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ہے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں، قافلہ چل پڑتا ہے، ان کی سواری اٹھا کر ہودج اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا جاتا ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں سیدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا، اللہ کے لیے سوچئے، سیدہ کائنات پیچھے رہتی، عائشہ پیچھے رہتی، یہ افق کا جو سارا معاملہ ہوا، یہ آپ نے علماء سے سنا، یہ واقع ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرکت ہی نہ کرتے کہ میری تو زوجہ اس کے اندر موجود نہیں ہے، پہلے ان کو لو۔ جن لوگوں نے شرک کا دھندا چلانا ہے، قبر پرستی کا کاروبار چلانا ہے، وہ اس طرح کے عقیدے عوام میں پھیلاتے ہیں۔ کیوں پھیلاتے ہیں؟ ان کی روزی روٹی اس بات سے لگی ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے پیروں کو، ہمارے فقیروں کو سب پتہ ہے، بس ان کے مزار پہ آ جائیے، آپ کا آنے کی دیر ہے، آپ کو شفا بھی مل جائے گی، اولاد بھی مل جائے گی، سارا کچھ آپ کو عطا ہو جائے گا۔ بابا آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، بزرگ آپ کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ پیارے بھائی، اللہ کے لیے سوچئے، یہ بزرگ، یہ بابا جی، یہ شیخ جی، یہ حضرت جی کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کتنی ہی عظمت والے کیوں نہ ہوں، قرآن ان کی شان کیا بیان کرتا ہے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ ان کو تو اپنے اٹھائے جانے کا نہیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر سے کب اٹھایا جانا ہے، ان کے پاس اس بات کا علم نہیں۔ قبر پہ کون آیا ہے؟ پیر آیا ہے یا
پیرنی آئی ہے، مرید آیا ہے، یا مریدنی آئی ہے، کون آیا ہے، ان کو تو نہیں پتا بیچاروں، ان کی تو دنیا ختم ہو گئی۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ اور میں ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے، وہ جو زندگی کا پیریڈ ہم نے ماں کے پیٹ میں گزارا، کیا مجھے اور آپ کو شعور ہے اس کا؟ کچھ یاد ہے؟ کی کر دے سو تھے، کچھ نہیں یاد۔ وہ ایک جہان ہے۔ اس سے پہلے عالم ارواح ہے، جہاں روحیں موجود ہیں، وہ بھی ایک جہان ہے، ہمیں اس کا بھی شعور نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کا ایک جہان ہے۔ یہ جہان جب ختم ہوگا تو پھر برزخ کا ایک جہان ہے، ہمیں اس برزخ کے جہان کا کوئی شعور نہیں۔ قبر کے اندر زندہ ہیں، وہ زندگی برزخی ہے، اخروی ہے، آخرت کی ہے۔ مجھے نہیں شعور کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اور قبر والے کو نہیں شعور کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بڑا مشہور قصہ سورۃ یاسین کے اندر آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، وہ جو نبیوں کی مدد کے لیے دوڑتا ہوا آیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا، تو اس نے کیا نعرہ لگایا تھا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کاش میری قوم جان جائے، پہچان جائے، میرے رب نے تو مجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان جائے، خود آگے بتا سکے۔ جی شہید زندہ ہوتے ہیں نا، یہی دلیل دیتے ہیں نا جی۔ اب دیکھو جی، یہ کہتے ہیں جی بزرگ قبروں میں زندہ نہیں، شہید زندہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی شہید زندہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہاں زندہ ہیں؟ عند ربہم، کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے ہاں۔ انہیں رزق مل رہا ہے، وہ رزق کہاں مل رہا ہے؟ اللہ کی جنتوں میں۔ حدیث میں ہے کہ ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ قندیلیں لٹکی بھی ہیں جنت میں، جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، اپنا رزق کھاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے جنت کی نہروں کے کناروں پر خیمے ہیں، لیکن وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ شہید تھا نا سورۃ یاسین کا جس میں ذکر ہے، یہ شہید تھا، لیکن یہ بتا سکا، یہ واپس آ سکا۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے، ہر جمعرات کو روحیں آتی ہیں، بزرگ آتے ہیں، بابا جی آتے ہیں، کی پکایا جے؟ اگر جواب ملے گوشت روٹی ہے تو بڑی دعائیں دیتے ہیں، اگر کہ دال مسور ہے تو پھر مت پاٹا ساڑھے بات دال ہی رہے گی سی۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ غیب ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جن کو تم سمجھ رہے ہو یہ غیب دان ہیں، یہ رزق کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ زندہ ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب یہ مر کے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بالکل جھوٹ ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ ان کو اٹھایا کب جانا ہے۔ تو نہ غیب کا علم فرشتوں کو ہے، نہ نبیوں کو ہے، نہ ولیوں کو ہے، نہ بزرگوں کو ہے، یہ خاصہ ہے صرف ایک اللہ کا۔ اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء رسل میں سے منتخب کر لیتا ہے اور اس کو وہ بتا دیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کو جاننے والا اور اپنے اس غیب کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہودیہ خیبر کی زہریلا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھتی ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی کہا کہ وہ جو میں نے یہودیہ کے گوشت والا زہر والا گوشت کھایا تھا، آپ میری رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ بعض روایات میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جب وہ لا کے رکھی، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ فوراً نہ کہہ دیتے کہ تو نے تو اس سے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا، کہ یہی تو دیکھنے کے لیے، اگر سچے ہو تو اللہ بچا لے گا۔ پیارے بھائی، آپ اپنے کسی دوست کو جان بوجھ کے موت کے منہ میں دھکیلیں گے، اپنے کسی قریبی دوست کو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ظالم اور آ کر کہا کہ کچھ اپنے صحابہ ہمیں تبلیغ کے لیے دے دیجئے، اور آپ نے قرہ اپنے روانہ کر دیے، انہوں نے جا کے کنویں پر سب کو شہید کر دیا۔ تو اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، تو پھر کیا کہو گے؟ جان بوجھ کے مروایا، اور پھر کتنے دنوں تک آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہ گئے۔ تو یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال ہوا۔ کاہن سادہ زبان میں آپ اسے نجومی کہہ لیں، جو ہمارے ہاں نجومی
وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے پوڑیا لے کے. یعنی جب انسان توحید کو چھوڑ دیتا ہے یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ رونے کا مقام ہے کہ جب انسان اللہ کی توحید کو بھلا دیتا ہے تو اس کی عقل کتنی ماری جاتی ہے کہ اشرف المخلوقات انسان وہ اس نجومی کے پاس آتا ہے، جی میں شادی کرنے لگا ہوں، میں بزنس کرنے لگا ہوں، میں دکان کھولنے لگا ہوں، میں فلاں معاملہ کرنے لگا ہوں، تو آپ میری فال نکالیے اور مجھے بتائیے میرا یہ کام کیسا رہے گا. وہ نجومی اپنے سکھائے ہوئے طوطے شریف کی کھڑکی کھولتا ہے، طوطا باہر نکلتا ہے، ایک پڑیا اٹھاتا ہے اور اٹھا کر وہ اپنے مالک کو دیتا ہے. اس میں وہ کھول دیجیے آپ کے لیے یہ کام بڑا ہی اچھا ہے، بڑا خوشی خوشی گھر جاتا ہے. کیا ہوا؟ طوطے نے میری قسمت پوری نکالی اور اس میں میرا یہ کاروبار، اس میں میری یہ شادی، اس میں یہ میرا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. عقل نہیں ماری گئی انسان کی، انسان ہو کر جانور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کاہنوں، ان نجومیوں کے بارے میں سوال ہوا. آپ نے فرمایا لیسوا بشیء، ان کا کوئی اعتبار نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے. فرشتوں کو علم غیب نہیں تو کاہنوں کو کہاں سے ہوگا؟ یہ جھوٹی سچی باتیں ملا کر معاشرے کے اندر پھیلا دیتے ہیں. کسی کا ہاتھ دیکھتے ہیں، اس کی قسمت کی لکیریں پڑھتے ہیں. مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھائے. مومن کے لیے جائز نہیں کسی کاہن سے مستقبل کے بارے میں کوئی سوال کرے، اور اگر کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے ایمان کو بچائیے، اپنا تعلق اپنے خالق سے جوڑیے، اللہ سے جوڑیے. جس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہو، جس کا تقدیر پہ ایمان ہو، جو استخارہ کر کے کوئی خیر کا کام کرنے لگے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ نجومیوں کے طوطوں کی پوڑیا کھلوائے. یہ کون کرتا ہے؟ جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، جس کا اللہ پر اعتبار ہی نہیں ہے، جس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائے. 3 چیزیں آپ نے حدیث میں بیان فرمائی، ان میں سے ایک چیز من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو رب مانے اور راضی ہو جائے. ذاق طعم الایمان، یہ ایمان کی مٹھاس چکھ چکا ہے. تو جس انسان نے ایمان کی مٹھاس چکی وہ کون ہے؟ جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. رب مان کر راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اسے جو خیر ملے گی وہ جانتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ملے گی. اگر کوئی آزمائش بھی آئے گی تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. خوشی ملے گی تو صبر کرے گا، اس پہ اللہ اجر عطا فرمائے گا. غم ملے گا، صبر کرے گا، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے نا، کس کا معصوم بچہ، نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اللہ ملائکہ سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ جب میرے بندے کی بچے کی تم نے یہ روح قبض کی تو کیا کیا؟ اس نے کہ تیری حمد و ثنا بیان کی، شکر ادا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی اللہ کا مال تھا، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں. تو اللہ مالک فرماتا ہے میرے بندے کے لیے بیت الحمد، حمد کا قصر جنت کے اندر بنا دو. اللہ کی طرف سے آزمائش آئے، مومن صبر کرتا ہے. اللہ کی طرف سے خوشی ملے، نعمت ملے، اس پہ شکر ادا کرتا ہے. تو جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، جو کبھی کاہنوں، نجومیوں اور جانوروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. جبرائیل کہنے لگے فاخبرنی عن اماراتها، مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے. اللہ مالک کا اپنے بندوں پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے قیامت کی نشانیاں اپنے بندوں تک پہنچا دی تاکہ بندہ تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، موت کی تیاری کرے. یوں تو حدیث میں آتا ہے جب آدم کا بیٹا مرتا ہے قامت قیامت، قبر کے اندر گیا تو اس کی قیامت کی گھڑیاں، اس کے معاملات اس کے شروع ہو گئے. اچھا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنت کے لبادے بچھ جائیں گے، اور برا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور جہنم کا عذاب پہنچنا شروع ہو جائے گا. تو پیارے بھائی یہی زندگی ہے میری اور آپ کی، 60 70 80 سالہ. اس کو اچھی بنانے کے لیے آخرت کو اگر بھلا دیا، اس سے بڑا خسارے کا سودا ہے ہی نہیں.
سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہجری کا کون سا سال چل رہا ہے؟ 1444 45 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں فوت ہوئے یا آپ کے بعد فوت ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا انہیں قبروں کے اندر؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا اپنی قبروں میں ہے، اور ابھی اللہ جانے کب تک یہ جہان باقی رہے گا۔ پھر قیامت کا پہلا دن، ایک دن 50,000 سال لمبا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے۔ یہ 60-70 سال کے لیے اگر میں نے یہ ساری زندگی اپنی برباد کر دی، برزخ کی بھی اور آخرت کی بھی، تو کوئی عقل مندی ہے؟ اس زندگی کو غنیمت جانیے، اس زندگی کو غنیمت جان کر اپنے راستے کو درست کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے، میری ٹرین کون سے سٹاپ کے لیے دوڑ رہی ہے؟ زندگی کی گاڑی ہے نا، بالآخر تو اس نے ختم ہونا ہے۔ کہاں؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنت جہنم۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا، تیسری چیز تو ہے نہیں، تیسری پارٹی تو ہے نہیں اللہ کے ہاتھ، دو ہی پارٹی ہیں، جنتی جہنمی۔ میں کس کے لیے دوڑ رہا ہوں؟ میری زندگی کے شب و روز، ایک دن کم ہوا، ایک سال کم ہوا، اس سال میں نے جو گزارا ہے، کس کی فکر میں، کس کی تیاری کرتے ہوئے؟ جس نے یہ سوچ پیدا کر لی، اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اور جو اس سوچ سے آزاد ہو گیا کہ نہیں، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہے۔ لمبی زندگی کا شیطان نے جملہ سکھایا۔ آپ نے ایسے دادا نہیں دیکھے جنہوں نے پوتوں کے جنازے اٹھائے ہوں؟ دادے پوتے کے جنازے اٹھا رہے ہیں، نہیں دیکھا کبھی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ باری تو ہماری لگنی چاہیے تھی، بستر پہ تو ہم پڑے ہیں، جوان پوتا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ میں اور آپ اپنے سانس لے کر آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے حصے کا آخری لقمہ نہیں کھائے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ رزق بھی لکھوا کے آیا ہوں، سانس بھی لکھوا کے آیا ہوں، اب میں ان کو کر کہاں گزار کہاں رہا ہوں، میری فکر میری ٹینشن کیا ہے؟ قربان جائیں مولا کی رحمتوں پر جس نے قیامت کی نشانی یہ بیان کی، ان تلد الامۃ ربتها، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کے لیے بچہ پیدا کرے، وہ بچہ اپنے والد کی طرح آزاد ہوگا لیکن اس کی ماں لونڈی ہوگی۔ اور دوسری نشانی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے قدموں میں جوتی نہیں تھی، جن کے جسم پہ لباس نہیں تھے، رِعَاءَ الشَّاءِ، بکریوں کے چرواہے، یعنی غربت میں زندگی گزارنے والے، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگوں کی دوڑوں میں کہ سب سے اونچی بلڈنگ کس کی ہے، سب سے اونچا ٹاور کس نے بنانا ہے، اس کے اندر مقابلہ کریں گے۔ جب یہ ہو جائے تو سمجھ لو اب قیامت بالکل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ ثم انطلق، اس کے بعد یہ سوال کرنے والے اٹھ کے چلے گئے۔ امیر المؤمنین امیر عمر فرماتے ہیں فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، میں فکر میں، سوچ میں، ٹینشن میں بیٹھا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر رضی اللہ عنہ وارضا، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو امیر المؤمنین نے کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، اللہ وحی کر کے اپنے رسول کو خبر دیتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جو سوالی بن کر آیا تھا سوال کرنے کے لیے، یہ آنے والا جبریل علیہ السلام تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ تم تک تمہارا دین پہنچانے، تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اسلام کیا ہے یہ سوال کیا انہوں نے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں۔ جبریل کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ کس سے یہ علم لے کر آیا؟ اللہ سے۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان نے یہ ساری باتیں بیان کی. کیا معنی؟ دین نام ہے اس بات کا جو اللہ نے کہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ دو چیزوں کا نام دین ہے. اس کے باہر اگر کوئی چیز ہے وہ دین، اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے. سمجھانے کے لیے عرض کر دوں، دودھ خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکلتا ہے. اس میں اگر کوئی ملاوٹ کرنا شروع کر دے، کوئی نلکے کا پانی، کوئی نہر کا پانی، کوئی راجباہے کا پانی، کوئی بلدیہ کا پانی ڈالے، دودھ خالص رہے گا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت فراڈیے ہیں جو یہ نلکے کا پانی ملاتے ہیں، یہ نہر کا ملاتے ہیں. میں بڑا شریف آدمی ہوں، میں زمزم ملا کے بیچتا ہوں. اب دودھ میں زمزم ملانے والا کیا خیال ہے؟ ملاوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جی ہم کہیں گے یہ سب سے بڑا فراڈی ہے، کیونکہ یہ زمزم کے نام پہ فراڈ کر رہا ہے، یہ زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے. نہر کے پانی سے دھوکہ کوئی نہیں کھائے گا نا، لیکن زمزم کی برکت سے وہ دھوکہ کھائیں گے. بھلے دودھ میں زمزم بھی ڈال دو، دودھ خالص نہیں رہے گا. مثال سمجھ آئی؟ پیارے بھائی، دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا. اس کے بعد اس میں آپ کسی کو داخل کر دو، کسی کو ایسی حیثیت دے دو کہ آپ کا فرما دینا سر آنکھوں پہ، آپ جو کہو گے حرف آخر ہوگا. یہ دین کو ملاوٹی کرنا. دین نام ہے قرآن اور حدیث. اس لیے احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ دین جہاں جیسے ہم نے لیا، جہاں سے ہم نے لیا وہاں سے لو، جس چشمے سے ہم نے لیا. اس کے لیے شرط یہ کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، قرآن پاک کی دلیل ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دلیل ہے، آمنا وصدقنا. صحابہ کا فہم ہے، آمنا وصدقنا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے برخلاف فلاں 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 کی بڑی عزت ہے، لیکن اس کی ہر بات دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہو گیا. ابن دقیق العید نے اپنی کتاب شرح 40 نوویہ میں لکھا، مذہب السلف و ائمۃ الخلف. ائمہ سلف اور خلف کا عقیدہ کیا ہے؟ ان من صدق بهذه الامور تصدیقا جازما لا ریب فیہ. جو شخص اس حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر ایمان لے آئے، اور ایمان پختہ، شک والا نہیں، ڈاماڈول نہیں، یہ یا یہ، یوں یا یوں نہیں، ان ساری باتوں کو مانے اور دل کی گہرائیوں سے یقین سے مانے. کان مؤمنا حقا، یہ اس کے مومن، حقیقی مومن ہونے کی گارنٹی ہے. حدیث جبرائیل میں جو باتیں بیان ہوئی ان کو مانے اور ماننے میں سچا ہو، شک اور تردد کے اندر نہ واقع ہو، تو یہ مان لینا، اس کا یہ تسلیم کر لینا دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے اہل ایمان میں سے ہے، مومن ہے. امام خطابی رحمہ اللہ کا قول ہے، هذا الحدیث شمل جمیع امور الدین. اس حدیث میں دین اسلام کے سارے اہم اصول بیان کر دیے گئے. تو پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھیے، یاد کیجئے، اپنے بچوں تک پہنچائیے، ان کو سکھائیے، اس راستے پہ اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثریت کے دادا پردادا اس دنیا میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں نا. آپ کو، اکثریت کو، ان کی زندگی 60-70 سال کیسے گزری شاید کوئی والد صاحب نے 2-4 باتیں بتائی ہوں، اس سے زیادہ علم نہیں ہوگا. وہ کون تھے، اپنے دور کے کیا تھے، کتنے بڑے تھے، کچھ نہیں پتا. ایک وقت آئے گا اس زمین پر میں اور آپ نہیں ہوں گے، میں اور آپ نہیں ہوں گے، ہم زمین کی پیٹ میں جا چکے ہوں گے. اس وقت آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ زمیندار ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کاروباری ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، اپنے علاقے کے سیاسی پاوے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ایک وقت آئے گا میں اور آپ اس دھرتی پہ نہیں ہوں گے. پھر ہم کہاں ہوں گے؟ قبر کے اندر. اور یہ قبر میرے اور آپ کے اعمال کا صندوق ہے. جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا مزہ میں نے اور آپ نے اپنی اس قبر میں چکھنا ہے. خوش نصیب ہے جس کو یہ ٹینشن ہو گئی میں اپنی قبر کیسی تیار کر رہا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عنیزہ کے بہت بڑے عالم
फ़क़ीह, अल्लाह उनकी क़ब्र को जन्नत का बाग बनाए। बादशाह वक्त उनके पास आए और उनका भी पुराना सा शाबी घर उनकी मजलिस में बैठे, तो उनकी घर की खस्ता हालत देखकर कहने लगे कि आप इतने बड़े वक्त के इमाम हैं, हमारे आलिम हैं, शेख हैं, हमें इजाज़त दीजिए आपके लिए आपकी शान के मुताबिक घर तैयार कर दें। तो इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाने लगे, मेरा घर तैयार हो रहा है, एक हई का नाम लिया, फ़लाँ हई में मेरा घर बन रहा है, तो मुझे घर की टेंशन नहीं है। हमारी जो मस्जिद है करीब में, ये मस्जिद काफ़ी बोसीदा हो गई है, अगर आप बना के देना चाहते हैं तो ये अल्लाह का घर बना दें। शागिर्द भी मजलिस में बैठे हुए थे, बादशाह सलामत ने मस्जिद मंजूर कर दी, बनाने का हुक्म दे दिया और चले गए। उनके जाने के बाद शागिर्दों ने पूछा, शेख उस हई में जो आपने घर बनाया है, बना रहे हैं, हमें बताया ही नहीं, हम आपके शागिर्द हैं, आपके बेटों जैसे हैं, कोई काम, कोई काज, कोई ज़रूरत, कोई मटीरियल ला के देना, हम खिदमत के लिए तैयार हैं। तो मुस्करा कर कहने लगे, क्या उस हई में कब्रिस्तान नहीं है? कहा कब्रिस्तान तो है। सोच में किया, अभी कब्रिस्तान का आपके घर से क्या ताल्लुक? आपने तो अपने घर का कहा ना। कहा उस कब्रिस्तान में एक मेरा घर तैयार हो रहा है, मरने के बाद मैंने वहाँ दफन होना है। तो मेरे प्यारे भाई, जो अल्लाह का दीन सीखने के लिए अपना वक़्त कीमती निकाल कर यहाँ आए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, यहाँ बैठना कबूल फरमाए, और क़यामत के दिन हमें उन प्यारों में शामिल फरमा दे जिनके बारे में हदीस में आता है कि मलाइका ज़मीन पे घूमते फिरते हैं, फरिश्ते मजलिसें ढूंढते हैं, जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस हो रही, कुरान सीखने सिखाने की, अहादीस सीखने सिखाने की मजलिस, वो मलाइका उन मजलिसों को अपनी रहमत के परों में ढांप लेते हैं। जब मजलिस ख़त्म होती है, ये अल्लाह की तरफ बुलंद होते हैं, तो मालिक पूछता है, कैसा पाया मेरे बंदों को? जवाब मिलते हैं, तेरी याद में बैठे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, क्या मांगते थे? जन्नत मांगते थे। जन्नत को देखा इन्होंने? नहीं देखा। अगर देख लें का और शिद्दत से मांगे, तलब के अंदर और इजाफा हो जाए। किससे बचने की उम्मीदें, किसका डर था इनके दिल में? का जहन्नम से बचते थे, उससे डरने की बातें करते थे कि अल्लाह हमें उससे महफूज रखे। इन्होंने जहन्नम को देखा है? का नहीं देखा। अगर देख लें कहा इनके डर में और इजाफा हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है, जाओ गवाह हो जाओ, ये जो मेरे दीन और मेरी याद और मेरे ज़िक्र के अंदर इकट्ठे हुए, मैंने इन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मअहुम व फ़ीहिम, अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको उनमें शामिल फरमा दे। तो एक फरिश्ता कहता है कि वो बाकी तो सारे ठीक हैं, लेकिन वो एक बंदा जो आया था ना, उसकी नीयत ये नहीं थी कि मैंने कोई दरस सुनना है या कुरान सुनना है या हदीस सुननी है, वो तो किसी काम से गुजरते हुए कोई काम था, वो भी बैठ गया साथ। फरमाया ये बैठने वाले इतने खुश नसीब हैं कि जो बग़ैर इरादे के भी इनके साथ बैठ गया, मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। आप और मैं इस मजलिस में अल्लाह का जिक्र के लिए इकट्ठे हुए, अल्लाह की याद के लिए इकट्ठे हुए, तो प्यारे भाई कभी ना भूलिए कि मौत मेरे और आपके पीछे लगी हुई है। कोई पता नहीं मैं किस हाल में, किस वक़्त मेरा टाइम पूरा हो जाए और मुझे उठा लिया जाए। तो जब तक जिंदा हैं, बड़े खुश नसीब हैं, तैयारी कर लीजिए, इस कब्र की तैयारी कर लीजिए, उस कब्र की तैयारी कर लीजिए जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे जी में आया, मैं अल्लाह से दुआ करूं तुम्हें कब्र का कोई मंजर दिखा दे, कोई झलक दिखा दे। फिर ये सोच कर रुक गया कि अगर आदम के बेटे ने देख लिया क्या कब्र का मंजर, कहीं अपने मुर्दों को दफनाने से ही इनकारी ना हो जाए। उस कब्र की तैयारी कर लीजिए, इस जिंदगी को खर्च कीजिए ये सोचते हुए कि मेरा एक एक लम्हा, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, अगर इंसान को याद हो जाए तो बहुत बड़े बड़े गुनाहों से दूर हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं। 3 सवाल। मैं जो कर रहा हूं मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं जो कर रहा हूं मेरा अल्लाह देख रहा है। इसको अपने दिल में नक्श कर लें, बार बार इसका तकरार करें। मैं जो कर रहा हूं अल्लाह देख रहा है, जो कर रहा हूं अल्लाह देख रहा है। तो क्या ख्याल है, गुनाह करते हुए जब मेरे दिल में ये आए, मैं ये गुनाह करने लगा हूं, अल्लाह देख रहा है, मैं पीछे नहीं हट जाऊंगा? तो मशहूर वाकया नहीं है, अल्लाह का वली पूछता है
یہ بکریاں ایک مجھے بیچ دے اس میں سے. وہ جواب میں کہتا ہے میری تو ہیں ہی نہیں، میری تو ہیں ہی نہیں، میں تو غلام ہوں، آقا کی چرا رہا ہوں. قل للمالک اکلہ الذئب. ارے مالک کا کیا ہے، اسے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا. تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ. پھر اللہ کو کیا کہوں گا؟ مالک تو نہیں جانتا کہ بھیڑیا لے گیا تھا یا نہیں لے گیا تھا، اللہ تو جانتا ہے. وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو جو میں کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ اللہ سن رہا ہے، جو میں کھا رہا ہوں اللہ جانتا ہے حلال ہے یا حرام. یہ بات میرے اور آپ کے دل میں نقش ہو جائے، میری زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی، میرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، میرا رزق بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے بہن کا حق مارا ہے، بہن کمزور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو پکڑ سکتا ہے. میں نے بھائیوں کا حق مارا ہے، میں نے کسی دوست کی چوری کی، اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں اپنی زبان سے گالیاں بک رہا ہوں، گناہ کی باتیں کر رہا ہوں، بے حیائی کی باتیں کر رہا ہوں، غیبت چغلی کر رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. بول لو جو بولنا ہے. آپ جو کچھ بول رہے ہو، میں جو کچھ بول رہا ہوں لکھنے والے لکھ رہے، نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے. یہ فکر میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو ہماری زندگی، ہماری یہ آخرت، یہ زندگی ملی ہی آخرت کے لیے، کھیتی ہے نا آخرت کی. گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، چاول بو گے تو چاول کاٹو گے، گاجریں بو گے تو مولیاں تو نہیں کاٹو گے نا، جو بو گے وہی کاٹو گے. جو میں اور آپ بو رہے ہیں، ہماری زندگی جتنے سال گزر چکے، ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹنا ہے. ہاں رحمان ہے، رحیم ہے ہمارا مولا. وہ کہتا ہے کبھی بھی تجھے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کچھ غلط کیا ہے، معافی مانگ لے، معافی مانگ لے، سارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے پوچھا تھا کسی سے کہ معافی، کہا نہیں، معافی تیری تو نہیں ہو سکتی، سینچری اسی پہ پوری کر دی، میں تو مرنا ہی مرنا ہے، تو کیوں زندہ پھر رہا ہے. پھر پوچھا کہ 100 مارے ہیں، تو کہا کہ چھوڑ دے اس گناہ والی سوسائٹی کو اور نیکیوں کی جا کے دوستوں میں آباد ہو جا. نکلا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، جنتی فرشتے ہمارا ہے، جہنمی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، 100 مار کے جا رہا ہے کرنی، اب تو توبہ کرنے جا رہا تھا نا. یہ ہے رحمان الرحیم. فیصلہ کیا ہوا کہ چونکہ نیکی کی طرف نکلا تھا، زمین ماپ لو، اور نیکی والی زمین کو قریب ہونے کا حکم دیا، برائی کی زمین کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا. ایک بالش قریب نکلی، اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا. تو پیارے بھائی، ابھی تک زندہ ہو بہت بڑی غنیمت ہے. آج رات سونے سے پہلے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے رو لو، معافی مانگ لو، اللہ یہ غلطی کی ہے معاف کر دے. اور وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے، تانا نہیں مارتا کہ اچھا 70 سال کے بعد اب میں یاد آیا ہوں، 80 سال کے بعد میں اب یاد آیا ہوں. نہیں، اللہ تانا نہیں مارتا. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے. حدیث میں اس کی مثال کیسے بیان ہوئی کہ ایک بندہ سواری پہ سوار ہے، سفر کرتے ہوئے ایک صحرا میں پڑاؤ ڈالتا ہے ایک جگہ پہ، اور اس کی اونٹنی پر اس کا کھانا پینا سب کچھ اسی پہ ہے، اور وہ اونٹنی اس سے غائب ہو جاتی ہے، اور وہ موت کی تیاری کے لیے بس ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو گیا، ساز و سامان ہی گیا، تو کیسے زندہ رہوں گا. اونگ آتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی سامنے کھڑی ہے، کتنا خوش ہوگا. اس کی خوشی سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. توبہ کیجئے کسی سے، سب سے پہلے اگر شرک کرتے تھے اس سے توبہ کیجئے. اگر اللہ کا شریک بناتے تھے، اگر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر جیلانی مدد، یا فلاں بابا جی مدد کے نعرے لگاتے تھے، بھائی یہ کھلا شرک ہے. تیرا خالق اللہ ہے، تیرا رازق اللہ ہے، تیرا مالک اللہ ہے، تو عبادت اللہ کا حق ہے. اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت دعا ہے، پکار ہے. الدعاء هو العبادہ، اسی کو تو عبادت کہا گیا ہے. شرک سے توبہ کیجئے، بدعات سے توبہ کیجئے، خرافات سے توبہ کیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے، اور اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہم تجھے پسند آنے بن جائیں، تیرے پیاروں میں شامل ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں،
اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں جو گناہگار تیرے در کے سوالی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے ان کے قرضے دور فرما دے، اپنی جناب سے رزق عطا فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں اپنی جناب سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آ چکے ہیں، ہمارے ماں باپ پر ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اس پر رحمت کی برکہ برسا دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ زندہ رکھنا اس حال میں کہ تیرے دین کو سیکھنے والے، تیرے دین کو سکھانے والے، تیرے دین کی خدمت کرنے والے رہیں۔ موت دینا اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔